بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف وہ جو خاموش زبان کے ساتھ ورد کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، وہ درود شریف جو زبان سے نہیں بلکہ دل میں پڑھا جائے، کبھی کبھی آواز والے درود پاک سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسا گہرا روحانی راز آج آپ کے ساتھ بیان کریں گے جو نہ صرف ایک راز ہے بلکہ ایک گہرا اثر بھی آپ کی روحانیت، آپ کی شخصیت پر ڈالتا ہے۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت اہم یہ نکتہ ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر، دعا یا درود پاک تب ہی قبول ہوتا ہے جب آواز کے ساتھ پڑھا جائے، ایسی آواز دھیمی جسے ہم خود بھی سن رہے ہوں۔ لیکن روحانی دنیا میں ایک اور دروازہ بھی ہے، خاموش درود شریف پڑھنے کا۔ کیا خوبصورت لطف و کیف کی اور سرور کی ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ دل ہی دل میں درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ لمحہ جب آپ کا دماغ، دل، روح تینوں یکجاں ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت پہ جب آپ دل ہی دل میں خاموش درود پاک کا ورد یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بغیر آواز کے صرف دل اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا۔ اتنا خوبصورت یہ ایکسپیرینس ہے، یہ مشاہدہ آپ اپنی زندگی کے اندر کر کے دیکھیے گا کہ زبان کو خاموش رکھ کے درود شریف آپ نے خاموشی سے دل میں پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ اس کا روحانی گہرا اثر آپ کی شخصیت پر کیا پڑتا ہے۔ اب خاموش درود شریف ہے کیا؟ ذرا اس پر توجہ کیجیے گا۔ خاموش درود شریف سے مراد یہ ہے کہ زبان ہلے لیکن آواز نہ نکلے۔ کچھ اس طرح کا بھی ہم درود پاک کا ورد اور ذکر کرتے ہیں کہ زبان ہماری اندر ہی اندر اسے ہم ورد کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن اس کی آواز نہ تو ہمیں سنائی دیتی ہے، مطلب خود کو بھی سنائی نہیں دیتی، اور ویسے بھی اس کا جو ٹون ہے اس وائس کی وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ یا صرف دل میں درود پاک کا تصور کر کے آپ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہی بات کہ آپ کا دماغ، دل اور روح یکجاں جب ہوئی ہوتی ہے تب بھی آپ خاموش درود پاک کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ پوری توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، ان کی بارگاہ اقدس کی طرف ہوتی ہے، مدینہ طیبہ کی طرف ہوتی ہے، اور اس تصور میں جب آپ درود شریف کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تصور اتنا گہرا اثر آپ کی شخصیت پر رکھتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ تصور، اس تصور میں درود شریف پڑھا ہوا اتنا گہرا روحانی اثر کہ آپ خود بھی تصور نہیں کر سکتے۔ اب یہ طریقہ خاص طور پر کب آپ جو ہے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں؟ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں، بھیڑ میں بھی انسان بیٹھا ہوا ہونا، تو وہ تب بھی خاموش درود پاک کا ورد اور ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے نا اس چیز کو ایکسپیرینس خود بھی کر کے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر مجمع میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، پھر بھی آپ کا دھیان، توجہ، آپ کا قلب درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت وہ لوگ ہوتے ہیں، کتنے خوش قسمت ترین وہ لوگ ہیں جو قلب میں جن کے درود پاک جاری رہتا ہے، بڑے اعلیٰ مقام کے حامل ہیں ایسے لوگ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب سونے لگتے ہیں نا، اور سوتے سوتے ہمارا قلب جو ہے وہ درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی خاموش درود شریف ہوتا ہے۔ جب ہم خاموشی، تنہائی ہوتی ہے، سونے لگتے ہیں، اور سوتے سوتے ہمارا تصور جو ہے وہ درود شریف کی طرف چلا جاتا ہے اور ہم خاموش درود شریف کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل کی گھبراہٹ میں بھی، مطلب بظاہر کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی ایسا ایشو بن جاتا ہے جسے ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل ہی دل میں ہم درود پاک کا ورد بھی کر رہے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر سچویشن اور ہے، لیکن انٹرنلی
آپ درود شریف خاموشی کی طرح آپ درود پاک پڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک خاموش درود شریف کا پڑھنا آپ کی روحانیت پر گہرا اثر ڈالتی ہے اور بہت ہی مؤثر ہوتا ہے ان تمام لمحوں میں جب آپ درود پاک کا ذکر خاموشی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ خاموشی کے ساتھ درود پاک کا ورد کرنا روحانیت میں بہت جلدی اضافہ کرتا ہے۔ آپ کے قلب پر جب جاری ہو جاتا ہے نا درود پاک، تو بس پھر آپ سمجھ جائیں کہ روح کا اور آپ کے قلب کا تار جو ہے نا جی وہ مل گیا ہے۔ جب یہ تار آپس میں ملتا ہے تو پھر یہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی لے جاتا ہے اور عرش پر بھی مقبول کرتا ہے۔ خاموش درود پاک پڑھنا دل کی دھڑکن کو متوازن رکھتا ہے، بے وجہ کی گھبراہٹ اور بے وجہ کی بے سکونی کو کم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے نا، کبھی آپ خود بھی فیل کرتے ہوں گے کہ بظاہر کوئی وجہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی دل اندر سے بے سکون اور بے چین ہے، لیکن جب آپ درود شریف خاموشی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ کو اس چیز کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو وہ بے وجہ کی گھبراہٹ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے، ذہن میں آنے والے منفی خیالات کو روکتا ہے خاموش درود شریف پڑھنا۔ یہ جو بار بار ہمیں خیال آتے رہتے ہیں نا، اور ایک ہی قسم کے بار بار خیال آ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نیگیٹو ہوں، جس قسم کے بھی منفی خیالات ہوں، تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے خاموش درود شریف بہت مؤثر ہوتا ہے، بہت تاثیر رکھتا ہے آپ کے لیے۔ اور یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ آپ کے اخلاص میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا، اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جی کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ آپ کریں تو خلوص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو خاموش درود شریف پڑھنا ہے، یہ آپ کے اخلاص میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آواز نہیں ہوتی، دکھاوے کا امکان ختم ہو جاتا ہے، نفس پیچھے ہٹ جاتا ہے، دل اور روح براہ راست جڑتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ قلب اور روح کا آپس میں تار مل جاتا ہے۔ یہ وہ درود شریف ہے، یعنی خاموش درود شریف پڑھنا، جسے صرف اللہ پاک سنتا ہے اور آپ کی روح اور آپ کا قلب آپس میں رابطے میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے خاموش درود شریف پڑھنا۔ اور پھر ہمارے روحانی جو بزرگان دین ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خاموش ذکر میں فرشتے زیادہ قریب آتے ہیں، کیونکہ وہاں شور نہیں ہوتا، صرف خلوص ہوتا ہے، آپ کے قلب اور آپ کی روح متوجہ ہوتی ہے، اور جب ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے تو پھر فرشتے آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی آپ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لمحات جب بولنا ممکن نہ ہو، آنسو آ رہے ہوں، دل ٹوٹا ہو، تو خاموش درود شریف بغیر الفاظ کے آپ کی فریاد بن جاتا ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور سنی جاتی ہے۔ تو مسلسل خاموش درود شریف اندرونی آواز کو واضح کرتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق آسان ہو جاتا ہے، آپ کے لیے فیصلوں میں مدد ملتی ہے، کیونکہ خاموش درود شریف آپ کے اندر آپ کے باطن کی صفائی کر دیتا ہے، اور جب باطن صاف ہوتا ہے تو ساری زندگی کے راستے آسان اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ کہ کب خاموش درود پاک زیادہ مؤثر ہوتا ہے؟ سونے سے پہلے، فجر سے پہلے کے لمحات، جب آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کسی خوف یا پریشانی کے لمحات میں، ہجوم میں جہاں آواز ممکن نہ ہو، دل کی شدید خواہش کے وقت بھی خاموش جب آپ درود پاک ساتھ پڑھتے ہیں نا، اور ساتھ آپ کی ایک شدید خواہش بھی ہوتی ہے، تو کیا ہی بات ہے، وہ خواہش ضرور پوری ہوتی ہے، اور وہ خاموش درود شریف بڑا ہی مؤثر ہو جاتا ہے۔ اب ایک اہم نکتہ یہاں پر سمجھیے گا کہ خاموش درود شریف آواز والے درود کا متبادل نہیں ہے، بلکہ ایک یہ خاص کیفیت ہے، اور دونوں کو ملا کر پڑھنا سب سے بہتر ہے۔ کبھی آواز کے ساتھ پڑھیں، دھیمی آواز کے ساتھ، یعنی زبان ہل رہی ہو اور آپ کو خود کو فیل ہو رہا ہو کہ زبان پر درود شریف جاری ہے، اور دوسرا یہ
جو کیفیت کا نام ہے وہ ہے قلب کے اندر درود پاک کو پڑھنا۔ تو انشاءاللہ تعالی روحانی اثر بھی، آپ کے بہت سارے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں اور روحانیت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی اختتامی جو پیغام آپ کے لیے، کہ کبھی کبھی اللہ پاک سے بات آواز سے نہیں، خاموش دل سے کی جاتی ہے، اور درود شریف یعنی خاموش درود شریف کا پڑھنا اس خاموش گفتگو کی سب سے خوبصورت زبان ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ حالت کرب میں ہم اپنے تصور میں جانا، آپ کے خیال سے کئی بار لپٹ کر روئے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔